بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میڈوسا نام کی ایک پراسرار یونانی مخلوق کی کہانی آپ نے بھلے ہی نہ سنی ہو، البتہ اسے مختلف ہالی ووڈ فلموں میں دیکھا ضرور ہوگا۔ یہ یونانی تاریخ کا ایک مشہور افسانوی کردار ہے جس کے سر پر بالوں کی جگہ خطرناک سانپ لہراتے تھے۔ میڈوسا میں ایک اور پوشیدہ صلاحیت بھی موجود تھی، اور وہ یہ کہ جو بھی مرد اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ پتھر کا بن جاتا تھا۔ لیکن صرف مرد۔ آخر کیا وجہ تھی کہ میڈوسا کی مردوں سے اس دشمنی کی کہ یونانی تاریخ کے مطابق وہ جہاں کوئی مرد دیکھتی اسے پتھر کا بنا ڈالتی؟ اس بارے میں یونانی افسانوی بتاتے ہیں کہ میڈوسا کسی دور میں ایک انتہائی خوبصورت اور حسین دوشیزہ ہوا کرتی تھی جو آتینا نامی کی ایک دیوی کے مندر میں بطور داسی خدمات سر انجام دیتی تھی۔ ایک یونانی دیوتا پروسائڈن نے جب میڈوسا کو دیکھا تو وہ اس کی خوبصورتی پر مر مٹا اور اپنی طاقت کے بل بوتے پر اسے آتنا کے مندر میں ہی اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بنا ڈالا۔ آتنا جو کہ پاک دامنی اور حیا کی دیوی کہلاتی تھی، جب اس کے مندر کے ہی اندر ایک شرمناک کام ہوا تو اس نے میڈوسا کی تمام خوبصورتی ظاہر کر دی اور اسے عجیب الخلقت مخلوق میں تبدیل کر دیا۔ ایک ایسی خوفناک مخلوق جس کے سر پر بالوں کی جگہ سانپ موجود تھے۔ یہ اتنی خطرناک تھی کہ کوئی بھی مرد ایک مرتبہ اس کی آنکھوں میں دیکھ لیتا تو اسی وقت پتھر کا بن جاتا۔ یونانیوں کے مطابق میڈوسا کئی صدیوں تک اسی مندر میں مقیم رہی اور یہاں سے ہی گزرنے والے مردوں کو اپنے قہر کا نشانہ بناتی رہی۔ پھر ایک مرتبہ یونان کا افسانوی ہیرو پرسیاس یہاں آیا اور اس نے آئینے میں دیکھ کر میڈوسا کا سر قلم کر دیا۔ بعد ازاں یونانیوں کی جانب سے یہ سر مختلف جنگوں میں دشمنوں کو زہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ پیارے ناظرین، یہ تو تھا میڈوسا کا وہ افسانوی تعارف جو یونان کی دیو مالائی کہانیوں میں ملتا ہے۔ یہ کہانی انسانی سوچ و سمجھ سے بالکل بالا تر ہے۔ کوئی ذی شعور انسان ان پر چاہ کر بھی یقین نہیں کر سکتا۔ لیکن دوستو، کسی بھی دیو مالائی یا افسانوی کہانی کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور چھپی رہتی ہے۔ اس معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ بہت سی مخلوقات اس دنیا میں معدوم ہوتی جا رہی ہیں، اسی طرح ماضی میں بھی زمین پر کچھ ایسی عجیب الخلقت مخلوقات رہی ہوں گی جو آج اس دنیا میں موجود نہیں۔ یہ ممکن ہے کہ میڈوسا سے ملتی جلتی کوئی مخلوق کبھی اس دنیا میں رہی ہو اور وہی ان تمام کہانیوں کا ماخذ ہو۔ آج ہم میڈوسا سے جڑی جس حقیقت کا واقعی ذکر کر رہے ہیں وہ دراصل درج ہے سلطان عبدالحمید پر لکھی گئی ایک کتاب پر، دی کانفیڈینشیل اینڈ اناؤن سیکرٹ آف سلطان عبدالحمید خان میں۔ اس کتاب میں سلطنت عثمانیہ کی آخری اور با اثر سلطان عبدالحمید خان کی زندگی میں پیش آئے کئی پراسرار واقعات تحریر ہیں۔ ناظرین محترم، ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ناظرین، اس کتاب میں میڈوسا کا سب سے پہلا ذکر ملتا ہے سن 1456 عیسوی میں، کہ جس وقت سلطان محمد فاتح قسطنطنیہ کو فتح کر چکے تھے۔ اٹلی سے کچھ لوگ سلطان سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ یہ لوگ یہودی تنظیم فری میسن سے تعلق رکھتی تھی جو اس دور میں نئی تخلیق پائی تھی۔ وہ اتنا زیادہ اثر و رسوخ نہ رکھتی تھی۔ ان لوگوں نے سلطان کو بتایا کہ قسطنطنیہ کی زمین کے نیچے ایک قدیم ندی بہتی ہے جسے موجودہ دور میں ویس لیک سسٹم کہا جاتا ہے۔ اس قدیم ندی میں اتنا خزانہ دفن ہے کہ جس کا تخمینہ لگانا ممکن نہیں۔ ان کے مطابق یہ لوگ اس خزانے کو ڈھونڈنے میں سلطان کی مدد کر سکتے تھے۔ ان کی صرف یہ شرط تھی کہ سلطان انہیں وہاں جانے کی اور مکمل تحقیق کرنے کی اجازت دے دیں، جبکہ سلطان کی خفیہ ذرائع نے انہیں یہ اطلاع دی کہ فری میسن کے یہ لوگ در حقیقت میڈوسا نامی ایک قدیم مخلوق کی قبر کی تلاش کرنے یہاں آئے ہیں جس کا خزانے سے کوئی تعلق نہیں۔ سلطان نے ان لوگوں کو قسطنطنیہ میں رہنے اور یہاں تحقیق کرنے کی اجازت نہ دی، بلکہ سلطان کے حکم پر بیسلیکا سسٹم کی سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی۔ یوں فری میسن یہ لوگ ناکام اور نامراد ہو کر یہاں سے واپس لوٹ گئے۔ لیکن سلطان عبدالحمید خان کے دور تک یہ تنظیم بہت ہی زیادہ طاقت اور اثر و رسوخ حاصل کر چکی تھی۔
خود سلطان کی فوج اور سلطنت عثمانیہ کے پارلیمنٹ میں اس تنظیم کی نمائندگی بکثرت پائی جاتی تھی، لہٰذا یہ لوگ ایک مرتبہ پھر سلطان عبدالحمید کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلطان سے میڈوسا کی قبر تک کی رسائی کی اجازت طلب کی۔ سلطان عبدالحمید، جو کہ تاریخ کے پراسراروں میں دلچسپی رکھنے والے انسان تھے، وہ پہلے ہی اپنی مملکت میں موجود اس قدیم قبر اور فری میسن کی اس میں دلچسپی کی وجوہات سے بخوبی واقف تھے، لہٰذا آپ نے اپنے چند قابل اعتماد افسران کو میڈوسا کی قبر دریافت کرنے کی ذمہ داری سونپی۔ چند ماہر اور وطن پرست افسران کی بدولت قسطنطنیہ کی زمین کے نیچے دفن یہ قبر جلد ہی دریافت کر لی گئی۔ مذکورہ کتاب کے مصنف اوکتان کیلس لکھتے ہیں کہ جب اس قبر کو کھول کر دیکھا گیا تو سلطان کو اس میں ایک عجیب الخلقت مخلوق کی ممی نظر آئی، جس کی شکل کسی جانور سے مشابہ تھی۔ سلطان عبدالحمید نے اس تاریخی ورثے کو فری میسن کے پہنچ سے بچانے کے لیے یہاں موجود ممی کو کسی نامعلوم جگہ منتقل کروا دیا، جبکہ اس قبر اور اس کی دریافت کو ایک پریس ریلیز کے ذریعے عوام الناس میں ظاہر کر دیا۔ لیکن جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اور سلطان عبدالحمید خان اقتدار سے محروم کر دیے گئے، ان کے کسی قریبی ساتھی نے فری میسن پر میڈوسا کی نئی قبر کا راز افشا کر دیا، اور یوں فری میسن کی یہ صدیوں پرانی تلاش پایہ تکمیل تک پہنچی۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ میڈوسا کی یہ ممی در حقیقت ایک مہلک ترین ہتھیار ہے جو ماضی میں بھی بڑے بڑے دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی، اور اگر فری میسن کے پاس یہ موجود ہے تو ممکن ہے اس پر سائنسی تحقیقات کے ذریعے ایک خطرناک ٹیکنالوجی کی شکل دے دی جائے۔ موجودہ دور میں میڈوسا کی یہ قدیم قبر بول کی مسجد فناری عیسیٰ کے قرب میں واقع ہے، جہاں دنیا بھر سے لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں۔ دوستو، ان تمام باتوں کا ماخذ ترکی زبان کی اپنی تحریریں اور روایات ہیں۔ ہم ان واقعات کے لفظ و لفظ سچا ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے، کیونکہ تمام اسرار و رموز کو جاننے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ ناظرین، اس چینل پر بتائی جانے والی تمام انفارمیشن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کتب سے لی گئی ہوتی ہے، جس کے حوالہ جات اسکرین کے لاسٹ میں موجود ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے غلط یا سچ ہونے میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو انفارمیشن ہب کی ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ والسلام، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔